بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 81 ہے اور قرآنی جغرافیہ میں آج ہم تذکرہ کریں گے فرعون کو دعوت توحید سے لے کر غرق ہونے تک کا قصہ۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پچھلے سبق کے اندر ہم نے آپ کے ابتدائی احوال، زندگی کے ابتدائی احوال پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کے ذکر کیے۔ آج کے سبق میں ہم وہاں سے شروع کریں گے جو پچھلے سبق میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا کہ جب مدین سے مصر کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ کو نبوت عطا کر دی گئی ہے اور آپ کو تورات عطا کر دی گئی ہے کی جائے گی، تو آپ فرعون کے پاس جائیے اور ان کو دعوت پیغام دیجیے۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ اس کے مختلف ادوار ہیں اور مختلف واقعات ہیں۔ تو آج ہم کوہ طور سے فرعون کی طرف جو دعوت حق اور دعوت حق کا پیغام لے کر جب گئے تھے تو اس کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو مختلف ادوار و واقعات ہیں وہ داعیان حق کے لیے مثالی نمونہ ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف میں ان کا ذکر مختلف اسلوب میں بارہا آیا ہے۔ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کا بار گراں ڈالا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی کی دعوت لے کر فرعون کے دارالحکومت ممفیس نامی شہر میں پہنچے جو دریائے نیل کے ڈیلٹا کے قریب واقع تھا، تو ایک طویل کشمکش کا آغاز ہوا۔ ایک طرف خیرخواہی اور ہمدردانہ نصیحت تھی اور دوسری طرف ضد بازی، ہٹ درمی۔ ایک طرف روحانیت، شفقت، صبر اور بلند ہمتی تھی، تو دوسری طرف مادیت پرستی، انانیت اور گھمنڈ و غرور تھا۔ یہ کشمکش کئی مراحل سے گزرتی ہوئی بالآخر اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب فرعون بیمہ اپنی سرکش قوم کے بحر احمر یعنی بحیرہ قلزم کی ایک شاخ جو خلیج سویز ہے، نہر سویز کے قریب، وہاں پہ غرق ہوا اور اس کی جو غضبناک موجیں تھیں اس کی لپیٹ میں آ کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک تکبر اور غرور کے برے انجام کی علامت بن گیا۔ تو بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت، ہم کلامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ غیبی مدد و نصرت کے واقعات بہت ہی ایمان افروز اور توکل و یقین کو بڑھانے والے ہیں۔ آپ کو دو قسم کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، ایک تو فرعون جیسے خدائی کے الزام میں گرفتار بد دماغ شخص پر اس محبت کی محنت، اس بات کی محنت کہ وہ جھوٹی انا کے خول سے باہر آ کر عجز و انکساری کی خو اپنائے اور خود کو اپنے جیسے بندوں کا مالک کل سمجھنے کی حماقت کو چھوڑ دے۔ دوسرے بنی اسرائیل کو جو قبطیوں کی زیادتی، نسلی تعصب، ظلم و ستم اور معاشی اور سماجی استحصال کا وہ شکار تھے، مصر سے نکال کر آزاد علاقے کی طرف لے جایا جائے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ گویا جناب موسیٰ علیہ السلام کو روحانی اور سیاسی دونوں میدانوں کی قیادت سپرد کی گئی اور آپ کو تفویض کیے گئے جو فرائض دین و دنیا کا فرائض تھے وہ دین و دنیا کا حسین امتزاج تھے۔ آپ جلیل القدر نبی بھی تھے اور سیاسی امور کے ماہر اور اس شعبے میں اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ انہوں نے یہ دونوں ذمہ داریاں اس خوبی اور عمدگی سے نبھائیں کہ ان کے ہر قول و فعل میں بعد میں آنے والوں کے لیے رہنما ہدایات موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب کوہ طور سے واپسی ہوئی تو مصر پہنچتے تک ان کے لیے دو بڑے محاذ آپ کے سامنے کھڑے تھے، بہت بڑی یہ دو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک تو یہ کہ فرعون جیسے ظالم، سنگ دل، غرور اور نخوت میں مبتلا حکمران جس کی انا خوشامدی درباریوں کی جو چاپلوسی ہے اس سے کافی بلند تھی اور اس سے خیالی خدائی کا ظام اور جھوٹی الوہیت کا دعویٰ
یہ سب کچھ چھڑوا کر اللہ احکم الحاکمین کی خدائی مان لینے کی دعوت دینا، اور یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور دوسری طرف منتشر غیر منظم اور سالوں سے جو فرعونی ظلم کے تحت پسی ہوئی جو اپنی قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو منظم کر کے اس شریعت موسویہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے اس پر عمل کروانا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ایک بد دماغ اور بے لگام حکمران کے چنگل سے نکال لے جانا، یہ دونوں کام نہایت ہی کٹھن، صبر آزما اور حوصلہ طلب تھے۔ آپ کو دونوں محاذوں پر تنہا کام کرنا تھا، اور آپ کے ساتھ اس طویل سفر میں سوائے آپ کے جو حقیقی بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی مزاج شناس اور مکمل اطاعت اور وفاداری نبھانے والا تو اور کوئی نہیں تھا۔ جب آپ فرعون کے بھرے دربار میں پہنچے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی قوت ایمانی اور تعلق باللہ کا کیا عالم ہوگا کہ وقت کا ایک جبار اور ظالم جابر حکمران جو آپ پر یعنی آپ علیہ السلام پر قتل کے فرد جرم بھی عائد کر چکا تھا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، آس پاس درباریوں کا جمع غفیر ہے، اور رعب کے مارے کوئی پر نہیں مار سکتا، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غمخوار بھی نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی بے خوفی سے بھرے دربار میں اس کے دعوی خدا کی نفی کرتے ہیں اور اسے سچے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں اس پر سخت گراں اور ناگوار ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین ہم متعین کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جب واپسی پہ جب مصر سے مدین گئے تھے قبطی کو قتل کرنے کے بعد، وہ تو راستہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر یہ ممفیس واقع ہے، یعنی جہاں پہ مصر کا دارالحکومت ممفیس تھا اور اس وقت فرعون کا یہ پایہ تخت تھا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اس طرح گئے ہیں، اور یہ اوپر سے گئے ہیں، اور یہاں اس طرف سے آ کر ایلا نامی بستی تھی، یہاں پہ یہ ایلا بستی ہے، اور اس کے پاس سے آ کر یہ مدین ہے، تو یہاں مدین پہنچے تھے۔ اور واپسی پہ جو راستہ اپنایا ہے آپ نے، تو واپسی پہ یہاں پہ آ کر یہاں سے تھوڑا ڈیپ اندر گئے ہیں، ادھر اندر وادی تی ہے، اور یہاں پہ آ کر اس جگہ پر یہ کوہ طور ہے، وادی طور اور کوہ طور اس جگہ پر واقع ہے، تو یہاں پر تشریف لائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا نصیب ہوا، اور یہاں پہ جب آپ کو رسالت اور نبوت دی گئی اور یہاں سے آپ کی تشکیل کی گئی کہ فرعون کی طرف جائیں، تو آپ اس راستے سے واپس آئے، اور اس راستے سے واپس آ کر یہاں پر پہنچے، اور یہاں پہ آ کر پھر فرعون کو دعوت دی۔ فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم مختصراً یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فرعون نے اول تو دلائل سے بات چیت شروع کی، جب اس میں لاجواب ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر حجت تام کرنے کے لیے اپنے معجزات پیش کیے کہ ایک وہ ید بیضاء یعنی ہاتھ بالکل چاند کی طرح چمکنے لگ گیا جب بغل سے نکالا، اور دوسرا عصا جب وہ اس کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے بھائی، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، تو اس نے پھر وہاں پہ بہت بڑے جو چونکہ ہر قبیلے کا ایک بڑا جادوگر اس وقت ہوتا تھا، لوگ جادوگروں کو بہت بڑی ایک عزت دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے جادوگروں کو بلا دیا، اور فرعون نے اعلان کر دیا پوری سلطنت کے اندر کہ تمام جادوگر حاضر ہو جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو جادو ہے اس کا توڑ کریں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ اس کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو جب جادوگر سارے اکٹھے کیے گئے تو قصہ مختصر یہ کہ جب انہوں نے سب کچھ ڈالا، اپنی رسیاں وسیاں سب کچھ، اور ایک چیلنج ہو گیا، ایک بہت بڑا میدان لگا ہوا ہے، ساری دنیا وہاں پہ پورے اس وقت کے جو سلطنت کے لوگ تھے وہ سارے جمع ہیں، تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے جب ڈالا تو انہوں کا جو عصا تھا وہ ایک ایسا ایدھا بن گیا کہ وہ سب لاٹھیوں کو نگل گیا، وہیں پر سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، سب لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے، سجدے میں گر گئے، تو اس پر پھر ان کو بھی فرعون نے شہید کیا کہ تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ تو یہ ایک پورا مکالمہ ہوا۔ ذرا قرآن مجید کی نظر میں قرآن مجید کے اندر بھی ہم تھوڑا سیر کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں پر واقع ہے۔ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے سورہ شعراء ہے، اور اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیں تو دوسرے رکوع کے اندر وَإِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز دگائی کہ آپ ظالم قوم کی طرف جائیے، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کی طرف۔ اور آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیں، فارسل الی ہارون، تو ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا گیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا معکم مستمعون، جاؤ تم
اور ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا سارا کچھ یہ سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ واقعہ ہے یہاں پر اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ فرعون اور اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے یہاں پر، کہ فرعون نے یہ کہا کہ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کہ چھوٹا بچہ تھا اور ہم نے تیری پرورش کی اور ہمارے ساتھ رہا، اور اب تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ایک نیا دین لے کر آپ یہاں پہ پہنچ چکے ہو۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کئی سال تک تم ہمارے درمیان میں رہے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، یعنی قتل کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے وہ کام بھی کیا۔ تو یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ یہاں پر یہ نیچے یہاں تک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ جو مقابلہ ہوا کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَّعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ اس واقعے کا ذکر یہاں پہ بھی ہے، کئی اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن سورہ شعراء کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیهم، کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور عصا ڈالے، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ ہم ہی غالب آئیں گے، سب جادوگروں نے کہا۔ لیکن یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک ایسا ادھا بنا کہ ان سب رسیوں کو اور ان سب لاٹھیوں کو اس نے نگل دیا۔ ناظرین پھر مختصر ہی کرتے ہیں، تو وہاں پر تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ ہے، اور اندر سے تو وہ سارے سمجھ چکے کہ یہ تو نبی ہے، لیکن اب یہ کہ فرعون نے اپنی بادشاہت اور سلطنت بچانے کے لیے اس نے اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے جادوگر، ان کو بھی شہید کر دیا۔ پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سب کو میں سولی پر چڑھاؤں گا۔ لیکن بالآخر پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم راتوں رات اندھیرے میں مصر سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا کہ راتوں رات تم نکلو اور صبح ہونے تک تم یہاں نہ ہو۔ تو صبح ہونے تک بنی اسرائیل ممفیس جو شہر تھا اس سے نکل کر وہ خلیج سویز سے کچھ فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ صبح جب قبطیوں نے دیکھا کہ ہمارے خدمت کرنے کے لیے اور ہمارے گھروں کے اندر نوکری چاکری کرنے کے لیے تو آج بنی اسرائیلی نہیں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کدھر کی چلے گئے۔ تو جب وہاں پہ ادھر ادھر دیکھا تو وہ نہیں تھے، تو جس راستے سے بنی اسرائیل رات کو نکل گئے تھے تو اسی راستے پہ سب کے سب یعنی فرعون اس کی ساری قوم سارے کے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے، اور بالآخر یہاں یہ ممفیس ہے، اور اس ممفیس سے اس طرف سے دریا نیل سے یہ پار کر کے یہاں سے نکلے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اوپر مرہ ہے یعنی بحیرہ چھوٹا سا، اس جگہ پر وہ غرق ہوئے، یعنی یہاں سے ایسے گئے۔ لیکن یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، جو صحیح مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خلیج سویز کا حصہ ہے، یہ حصہ جو خلیج سویز کا یعنی خلیج سویز ہے، اور یہ پورا بحیرہ قلزم ہے، اور بحیرہ قلزم کا یہ والی شاخ جو ہے یہ خلیج عقبہ ہے، اور یہ خلیج سویز ہے۔ یہاں سے آگے مصنوعی نہر نکال کر یہاں پہ آگے بحیرہ روم کے اندر ملا دی گئی ہے۔ تو یہ جو خلیج سویز ہے اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ جو اوپر بحیرہ ہے اس کی ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایات ساری کی ظاہری ضعیف ہیں۔ تو یہاں سے وہ ایسے چلے ہیں، اور یہاں پہ بنی اسرائیلی آگے چلے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے تو فرعون کا لشکر آ گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ اپنا عصا مارا تو یہاں پہ یہ پانی پھٹ گیا، اور اس جگہ سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام کے تمام بنی اسرائیل وہ یہاں سے سامنے آر پار ہو گئے اور اس طرف سے آگے چلے گئے۔ اور یہاں سے پیچھے جب وہ فرعون کا لشکر یہاں پہ پہنچا، اور وہ اس جگہ پہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے سمندر کے اندر۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو جوہر باٹا ہوتا ہے سمندر کے کنارے پر شاید اس کی وجہ سے یہ پانی رکا ہوا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ آ کر اس کے پیچھے کود پڑے۔ جب کود پڑے تو وہ وہاں پہ ہی دریا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں طرف سے یہ سمندر مل گیا، اور وہ سب کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس وقت انہوں نے بہت چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت نہیں تھا کہ جس میں توبہ قبول ہوتی۔ تو بالآخر وہ اس جگہ پر غرق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس ظالم حکمران اور اس ظالم قوم سے نجات نصیب فرمائی۔ اور یہاں پہ یہ آگے وادی تی ہے، اور اس جگہ پر جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان ہوں گے۔ اور تمام کی تمام فرعون کی قوم اور فرعون بھی اس میں غرق ہوا، لیکن فرعون کے بدن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ تیرے بدن کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا، کہ یہ ہے وہ جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا ہے، اور اس دریا کی اور سمندر کی موجوں میں بالآخر وہ اتنے عرصے تک محفوظ رہا، اور اس کے بعد قاہرہ کے بین الاقوامی جو عجائب گھر ہے اس میں اس کی لاش دیکھنے کا اتفاق بہت
سارے حضرات کو ہوا ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے جو چہرہ ہے مورا ہے، اس پر جو چھائی ہوئی بے بسی ہے اور اس کی سوکھی ہڈیاں، وہ انسان کو اللہ رب العزت کی قہاریت اور جباریت اور زمین پر خدا بننے والے کے غرور اور تکبر کا جو رسوا کن انجام ہے اس کی یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم آپ کے تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آخر میں ناظرین ایک سبق دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہی بنی اسرائیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمندر پہ ایسے ظالم جابر حکمران سے نجات دی، جو ان کے ساتھ ظلم کی کون سی وہ مثال ہے، کون سی وہ تاریخ ہے جو اس نے رقم نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ لیکن اسی بنی اسرائیلی قوم نے جو ناشکریاں کی وہ اگلے سبق میں بھی آئیں کی، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب اس جگہ پر یہ جو مظلوم فلسطین ہے، اس کے اوپر جو ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی آپ اشاروں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب کتنی بڑی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نجات دی تھی جس ظلم سے، اب وہی ظلم یہ دوسری طرف ڈھا رہے ہیں اور دوسری قوموں پر یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔